اللہ کا فرمایا میں نے اس بچے کو سینے سے لگایا، کمرے میں لے گیا، میں نے دسترخوان بچھایا۔ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں میرے بھائیوں۔ مشرقی پاکستان میں جس بندے نے سب سے پہلے پرچم پاکستان لہرایا اسے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کہتے ہیں۔ کتنا بڑا انسان، صاحب علم، صاحب تقوی، اور اللہ نے دنیا میں نام اور عزت بھی دی تھی۔ آپ نے دسترخوان بچھایا، اس بچے کو کھانا کھلایا، کہا بیٹا جتنے دن ہم مدینہ میں ہیں تجھے صبح دوپہر شام رات جب بھی بھوک لگے نا تو نے میرے پاس آنا ہے، میں تیری خدمت کروں گا۔ کیوں؟ تو میرے نبی کے شہر کا بچہ ہے، میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، ذرے بھی نرالے ہیں، مٹی بھی نرالی ہے۔ فرماتے وہ بچہ آتا جاتا رہا، اب تعلق بن گیا۔ فرمایا میری واپسی میں جب کچھ دن باقی تھے نا تو میں نے ایک دن اس کو کہا یار میرا دل کرتا ہے تو پاکستان چل۔ کہا وہ ہندوستان چل، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، تو میرے ساتھ ہندوستان چل۔ اللہ اکبر، میرے پاس اچھی رہائش ہے، اللہ نے گاڑی بھی دی ہے، اچھا مکان بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، بینک، سب کچھ ہے، اور میں تجھے اپنے بیٹوں سے بڑھ کر محبت کروں گا۔ کیوں؟ وہ میرے بیٹے ہیں، تو نبی کے شہر کا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچہ کہنے لگا ابو جان، چچا جان، مجھے اپنی والدہ سے پوچھنا پڑے گا۔ پوچھ لے۔ ماں غربت کی ماری اجازت نہ دیتی تو کیا کرتے؟ اس نے کہا پتر اگر کوئی لے جاتا ہے تو چلا جا۔ فرمایا اس نے تیاری شروع کر دی۔ ایک دن ہم دونوں نکلے نا نبی کے روضہ مبارک کی طرف، ہم نے نبی کے روضے پہ درود و سلام پڑھا، پھر وہاں سے ہٹے چند قدم آگے آئے، اس بچے نے مجھے روکا، کہتا چچا جان ایک بات تو بتائیے۔ جی بیٹا پوچھ۔ کیا پوچھتا ہے؟ چچا آپ مجھے جہاں لے جا رہے ہیں آپ نے بتایا رہائش اچھی ہوگی، خوراک اچھی ہوگی، لباس اچھا، سواری بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن آپ نے یہ تو نہیں بتایا وہاں میرے نبی کا گنبد خضرا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ حضرت فرماتے میری چیخیں نکل گئیں، میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا بیٹا وہاں دنیا کی ہر نعمت مل سکتی ہے، لیکن یہ سعادت اگر اللہ نے دی ہے تو صرف مدینہ منورہ کو دی ہے۔ حضرت فرماتے اس بچے نے ہاتھ چھڑایا اور دوڑ لگا دی اور کہتا جاتا ہے چچا بھوک بھی برداشت ہے، پیاس بھی برداشت ہے، گرمی بھی برداشت ہے، سردی بھی برداشت ہے، لیکن نبی کے روضے کی جدائی برداشت نہیں ہے۔ خدا کی رحمتوں کا، برکتوں کا جو خزینہ ہے اسی کا نام طیبہ ہے، وہی شہر مدینہ ہے۔ اللہ زندگی بھی مدینے کی دی، اللہ موت بھی مدینے کی دی، کہہ دو آمین۔ لیکن یہ یوں نہیں، یہ یوں نہیں، ان سے نسبت جوڑنی پڑتی ہے، ان سے تعلق بنانا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، بات یہاں سے چلی کہ کائنات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنے سے بندے کا دل نہیں بھرتا۔ نمبر 1 بیت اللہ شریف، نمبر 2 میرے نبی کا روضہ مبارک، نمبر 3 آسمان۔ آسمان میں ایسی کشش ہے بندہ آسمان کو جتنا بھی دیکھے کبھی بندے کا دل نہیں بھرتا۔ نمبر 4 پانی، پانی میں اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے آپ پانی کو جتنا دیکھو گے کبھی آپ کا دل نہیں بھرے گا۔ نمبر 5 ماں کی آنکھ جو ہے وہ اولاد کو دیکھنے سے کبھی بھرتی نہیں ہے، توجہ کیجئے گا۔ نمبر 6 میری گفتگو کا پیغام آ رہا ہے، نمبر 6 فرمایا مومن کا دل کبھی قرآن پڑھنے سے بھرتا نہیں ہے۔ کہتا مول صاحب گل تیری ٹھیک ہے پر اتھے معاملہ الٹے، اتھے معاملہ ساڈا قرآن پڑھن نو دل۔ کتنے لوگ ہیں میرے بھائیوں جو کہتے ہیں مولوی صاحب جدوں نکیاں ہوندیاں قاری صاحب نے پڑھایا سی نا ادوں دا بند کیتا ہے، مڑ کے کھولیا رمضان میں کھولتے ہیں، گھر والے نہ کہیں کہ تو قرآن پڑھدا نظر نہیں آیا، مولوی صاحب نہ کہہ دیں، کہیں دوست احباب نہ کہہ دیں بھی تو رمضان چ بھی قرآن نہیں کھولدا، کھولتے ہیں رمضان میں۔ میں نے کہا کتنے قرآن ختم کیے؟ کہتا مولوی صاحب قرآن کی بات کرتا ہے، میں نے تو ایک پارہ بھی مکمل۔ کون سا ایسا گناہ ہے میرا اور آپ کا جو ہمیں قرآن کے قریب نہیں جانے دیتا؟ میرے بھائیو اس پہ غور کرو۔ انگلش پھر پھر بولتا ہے، ریاضی پہ تجھے بڑا عبور ہے، سائنس پہ تجھے بڑا عبور ہے، اصل میں ہم نے عزتوں کے معیار بدل دیے، یہ عزتوں کے معیار نہیں تھے۔ سائنس ریاضی یہ عزتوں کے معیار نہیں تھے، قرآن عزتوں کا معیار۔
ہم نے معیار بدل دیے، لیکن یاد رکھنا اللہ کے ہاں کل بھی معیار وہی تھا، آج بھی معیار وہی ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اگر قرآن کریم پڑھنے کو دل نہیں کرتا، کوئی کہے شہر چلتے ہیں، فلڈ لائٹ ٹورنامنٹ ہے فٹ بال کا، کرکٹ کا، ساری رات گزر جائے گی، فیس بک کھولتا ہے تو 4 گھنٹے دیکھتا ہے، یوٹیوب کھولتا ہے تو 4 گھنٹے، رات کو گپے مارنی شروع کریں تو رات کے 12 بج جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو یاد رکھ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ کہتا جی کیسے خطرناک بات ہے؟ میں نہیں کہتا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کا دل زندہ ہو پھر قرآن پڑھ پڑھ کے بندے کا دل نہیں بھرتا، اور اگر دل مردہ ہو جائے پھر بندے کا قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب زندہ دل مردہ دل، میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح مومن کے دل کو بھی کیا لگ جاتا ہے؟ زنگ لگ جاتا کہتا ہے۔ مولوی صاحب کیسے پتا چلے گا میرے دل کو زنگ لگا کہ نہیں؟ کس کے پاس جانا پڑے گا؟ میں نے کہا کسی کے پاس نہیں، ہر بندہ خود چیک کر سکتا ہے۔ کہتا جی کیسے؟ یاد رکھو علماء فرماتے ہیں کہ زندہ دل اور مردہ دل کی نشانی یہ ہے کہ اگر نیکی کر کے خوشی نہ ہو اور گناہ کر کے ندامت نہ ہو تو سمجھ لو دل مردہ ہے۔ دل کیا ہے؟ مردہ ہے۔ نیکی کر کے خوشی نہ ہو اور گناہ کر کے ندامت نہ ہو تو سمجھ لو دل مردہ ہے۔ نمبر 2 فرمایا دنیا کے کاموں میں دل لگے، ٹورنامنٹ پہ لے جاؤ، ہاں کہیں لے جاؤ، ساری رات بیٹھا رہے گا، اور اگر مسجد میں آ جائے نیک مجلس میں آ جائے تو یوں اس کا دل گھٹ جاتا ہے، ایسے قید ہو جاتا ہے کہ جیسے پرندہ پنجرے میں قید ہوتا ہے اور پھڑ پھڑاتا ہے نا کہ کدوں بوا کھلے تھے میں اڑا۔ فرمایا اسی طرح دین کی مجلس میں آج اس کا دل یوں گھٹ جاتا ہے۔ فرمایا یہ نشانی ہے کہ اس کا دل کیا ہو چکا ہے؟ اور بڑی علامت فرمایا نصیحت کرنا برا لگے۔ کیا مطلب؟ اگر کسی نے کہہ دیا نا کہ یار نماز پڑھا کر، جھوٹ نہ بولا کر، 2 نمبری نہ کیا کر، آگے سے جواب ملتا ہے تو اپنی قبریں پہنا تے میں اپنی قبریں پہنا ہے۔ فرمایا یہ مردہ دل کی علامت ہے کہ نصیحت کرنا اچھا نہ لگے، یہ مردہ دل کی علامت۔ اگر دل مردہ نہ ہو تو پھر بندہ یوں کہتا ہے یار دعا کیا کر اللہ مجھے نماز کی توفیق دے، اللہ میرے گناہ چھڑا دے، اور اگر دل مردہ ہو جائے پھر بندہ برداشت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ مولوی صاحب علامتیں بتا دیں، اب اس کا علاج بھی تو بتانا۔ میں نے کہا سنیے گا میرے بھائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی صحابہ عرض کرتے کملی والے اگر لوہے کو زنگ لگے ہمیں دور کرنے کا طریقہ آتا ہے، اگر دلوں کو زنگ لگ جائے پھر اس کو دور کیسے کریں گے؟ فرمایا 2 کام کیا کرو، نمبر 1 موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ یہ قرآن ایسی بے مثال کتاب ہے جو دلوں کے زنگ دور کر کے دل کو روشن اور منور کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ قرآن کیسے دلوں کے زنگ دور کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں اس پہ مثال دیتا ہوں، علماء نے واقعہ نقل کیا، مکہ مکرمہ ہے، ابو جہل ہے، پریشان بیٹھا ہے، اس کے پاس ایک مہمان آیا، اس نے کہا ابو جہل خیر تو ہے، پریشان کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ میرا تو کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا۔ میرا کیا ہو گیا؟ تیرا کاروبار کیوں ٹھپ ہو گیا؟ کہتا جب سے آمنہ کے لال نے صدا لگائی ہے لا الہ الا اللہ، ہم نے تو 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے، نعوذ باللہ یہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، داتا، یہ بارشیں برسانے والا، یہ کھیتیاں اگانے والا، یہ بیٹے دینے والا، یہ بیماریاں دور کرنے والا، لیکن انہوں نے آ کے صدا لگائی لا الہ، نہیں ہے کوئی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، داتا الا اللہ، مگر صرف ایک اللہ۔ اس وقت سے ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔
وہ کہنے لگا مہمان کہ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سمجھ لے آج سے تیری پریشانی اور ٹینشن ختم۔ وہ کیسے؟ کہتا ہے میں بہت بڑا جادوگر اور حکیم ہوں۔ نعوذ باللہ، یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ذہن پہ اثر ہے، جب میں ان کا علاج کروں گا پھر وہ ایسی باتیں نہیں کریں گے۔ ابو جہل کہتا ہے یہ تو بہت اچھا ہے، جلدی کر۔ کہتا مجھے لے کے چلنا تبھی علاج کروں گا۔ کہتا میں لے جا نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہا میں لے کر گیا ہو سکتا ہے وہ علاج نہ کروائیں، میں ان کو تجھے ان کا ایڈریس دیتا ہوں، اس ایڈریس پہ چلا جا اور جا کر ان کا علاج کرنا۔ کہتا اچھا چل ایڈریس تو دینا۔ کہتا حرم میں چلا جا۔ وہ کہتا ابو جہل تیری مت ماری ہے، حرم میں تو سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں، مجھے کیسے پتا چلے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ میرے بھائیوں سنیں گا، ابو جہل تھا تو میرے نبی کا دشمن، لیکن شاعر کہتا ہے نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے ہوئے کو تھام لے ساکی، جادو تو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ کہتا چلا جا، وہاں سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھ جیسا حسن و جمال اللہ نے ان کو عطا کیا ہے کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کیا ہے۔ یہ مہمان جا رہا ہے، اس مہمان کے پاس ایڈریس کیا ہے؟ میں نے اس ہستی سے ملنا ہے جو کائنات کی سب سے خوبصورت ہستی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چل پڑا۔ میں نے کہا ٹھہر یار کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں ان کے پاس جا رہا ہوں کہ جن جیسا کائنات میں کوئی اور حسین نہیں ہے۔ میں نے کہا کہیں تو نے ان سے تو نہیں ملنا کہ جن کے بارے میں حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو نے ان سے تو نہیں ملنا جن کے بارے میں حافظ شیرازی فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن السنا كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو نے ان سے تو نہیں ملنا جن کے بارے میں حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، جن کے بارے میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب یوں فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھاں کے جانے جہان آکھا، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھا، جے شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا گستاخ اکی کتے جا لگیاں، کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، سمٹی تو ایک تیرا نام بن کے رہ گئی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا، رب قلم توڑ دیتا، مصور نے تصویر انج دیئے کھچی، محمد بنا رب قلم توڑ دیتی۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ مولوی مولویاں دین تسی نہ ہلیو، سبحان اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا جنہیں دینے ہیں کھول کے دیو، جنہیں دینے ہیں وہ دی وجہ چونکہ میں نے نہیں رکھنے، انشاءاللہ سب کی رسید کاٹنی ہے، کہو سبحان اللہ۔ چلو انشاءاللہ بعد میں لیتے ہیں ان سے، انشاءاللہ بعد میں لیتے ہیں، دیں گے انشاءاللہ۔ میں ایک جگہ بیان کرنے گیا یہ ساہیوال راوی کے ساتھ نا، اللہ اکبر، وہ نا دو قسم دے مولوی کٹھے کر لیں، کنی قسم دے یہ کرنے نہیں چاہیے، اگر کرنے بھی ہون تے چیک کر لینا چاہیے بھی مولوی جڑا نا کوئی اپنے مسلک دا بھی ادھاں دا لب کے پانا چاہیے بھی جڑا چل جاوے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ایک مسلک کے بریلوی کے عالم تھے، ان کو بلا لیا، ساتھ انہوں نے مجھے بلا لیا۔ اب مجھے کہنے لگے مولوی صاحب تینوں ٹائم جڑا نا جی اسی ٹائم نہ دینا ہے، چونکہ دو دفعہ تو ساڑھے علاقے چاہیں تے رات کو 11 ساڑھے 11 تینوں ٹائم مل جائے، اس دفعہ آپ کو وقت سے۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ مجھے انہوں نے وقت دیا، میں سٹیج پہ گیا نا، مجھ سے پہلے دوستوں نے نعت پڑھی، وہ 5-7 منڈے کھڑے ہو جان 10 نوٹ لے کے جناب وہ آڑے دوڑے کھڑے ہو جان تو جناب وہ نعت خان ہلن ہی نہ، انہوں نے کہا پیسے آندے نے آن دیو۔ اب یہ ایسے پیسے پھینکتے ہیں وہ سب کے سب پاؤں میں آتے ہیں، کہاں پہ آتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ قدر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اور اس پہ نام بھی لکھا ہوتا ہے۔ مجھے بڑی کوفت ہوئی، میری باری آئی نا تو میں نے کہا بھائی گل سنو، میرے تے اتنا کسی نے نہیں سٹنے، میرے تے اتنا اگر آپ کا دل کرتا ہے نا مولوی صاحب کی خدمت کریں، ایتھے لے کے پاؤں لاکھ رکھ دیو، میں جان لگے سارے لے جانے، جان لگیا اے جڑا تسی کام کر دیو نا جی اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے۔ کس کے خلاف ہے؟ میرے تو بعد دوسرے مولوی صاحب آئے، انہوں نے کہا بھی یہ تو کام خراب ہے، کوئی بندہ نہیں اٹھیا، بندہ نے بڑے آرام نہ پیسے اتھے رکھے۔ میرے بھائیو جو قسمت میں ہے وہ ملنا ہے، جو قسمت میں ہے وہ ملنا ہے۔
لوگوں نے بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ وہاں پہ پیسے رکھے. اللہ اکبر. دوسرے مولوی صاحب کی باری آئی نا, انہیں آندی ہیں کیا, انہیں کہا گل سنو, او گل اس مولوی دی سی میری, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں جھوٹ نہیں بولتا. انہیں کہا بھی او گل اس مولوی دی سی میری, میرے تے کھل کے سٹو, میرے تے کی کرو, کھل کے سٹو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. انہیں کہا میں اچھا دلیل کی دیتی بھی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے چادر دی تھی. میں نے کہا میں منکر ہوں, آپ نعت خان کو ہدیہ دیں, بھائی اسد اللہ کو ہم نے ہدیہ نہیں دیا. طریقہ ہے ادب سے دیں, احترام سے دیں. مولانا نے مجھے ہدیہ دیا, ادب سے دیں, احترام سے دیں. یہ کیا ہے کہ وہی اللہ معاف فرمائے گندی محفلوں کا رنگ وہی آپ مسجد میں شروع کر دیں اور سارے پیسے پاؤں میں آ کے گریں. بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اس واسطے میں نے کہا تھوڑا دل کرے کھل کے دیو, لیکن دیو ادب نار. سبحان اللہ, اللہ اکبر. وہ مسافر جا رہا تھا, بات یاد ہے ماشاءاللہ, جن کو یاد ہے کہہ دو سبحان اللہ. وہ مسافر گیا حرم میں. میں نے کہا پھر کیا بنا؟ کہتا واقعی مجھے کسی سے پوچھنا نہیں پڑا, وہاں کئی لوگ موجود تھے, لیکن حضور صحابہ کے درمیان یوں چمک رہے تھے جیسے 14ویں کا چاند ستاروں کے درمیان چمکتا ہے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. میں نے جا کر کہا اللہ کے نبی نعوذ باللہ میں آپ کا علاج کرنے آیا. میں آپ کا کیا کرنے آیا ہوں؟ علاج. میرے محبوب کا حوصلہ دیکھیے. حضور نے یہ نہیں فرمایا عمر ذرا اٹھے نا تے جیدہ علاج عمر کرے یا تو سدھا ہو جاندہ ہے تو یا آگے پہنچ جاندہ ہے, درمیان چ کوئی گل آپ پڑھ کے دیکھ لیں. وہ ایک آیا تھا نا منافق, اللہ اکبر, فیصلہ کروانے حضور سے فیصلہ کروایا, پھر حضرت ابو بکر صدیق سے فیصلہ کروایا, پھر وہ گیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ. ایک یہودی تھا ایک منافق تھا. یہودی نو پتا سی, انہیں اپنی کتاباں پڑھیا ہوئے سی بھی عمر دی شان کی ہے. سبحان اللہ. جیسے ہی سیدنا فاروق اعظم باہر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ دیکھ کر کہنے لگا جی میں آیا نہیں, یہ مینوں تکے نہ لے آیا ہے, میں آیا نہیں, یہ مجھے زبردستی لایا. اللہ اکبر. مجھے وہ فیصلہ قبول ہے جو آپ کے سرکار نے کر دیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فرمایا اچھا یہ لایا, ٹھہر مجھے اندر سے ہو کے آنے دے. اندر گیا, تلوار لائے, لا کے منافق کا سر اڑا دیا. کہا جو حضور کے فیصلے کے بعد عمر سے فیصلہ کروایا تو میرا فیصلہ یہ ہے. اللہ اکبر. تو میں نے کہا سیدنا فاروق اعظم جس کا علاج کرے نا, میرے بھائیو سنیے گا, میرے محبوب نے فرمایا مجھے کیا کرنا ہوگا, تو میرا علاج کرنے آیا ہے. کہتا جی ہاتھ نکالیے. میرے محبوب نے یوں ہاتھ نکالے, اللہ اکبر, اس نے اپنا منتر شروع کیا, میرے محبوب نے قرآن شروع کیا. آج کل ہمارے ہاں بھی رواج بن گیا, ناراض نہ ہونا. آپ کو کوئی تکلیف ہو, کوئی بیماری ہو, مولانا عمر فاروق صاحب یا کوئی بھی امام مسجد ہے, اس سے دم نہیں کروانا. اس سے دم کیوں؟ وہ تو قرآن پڑھے گا. وہ کیا پڑھے گا؟ تمہارا یقین اس پہ بنتا ہے کہ جیڑا او پڑھے جیڑا تانوں سمجھ گل ٹھیک ہے یا غلط ہے. او پڑھے کدی تسبیح ایں جاوے تے کدی تسبیح اے کوئی گل لگدی ہے, ایدے چ کوئی ہے گل بات. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں نے کہا بھائی جو آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے, جو آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے, اگر اس کی پھونک میں تاثیر نہیں ہے تو پھر کس کی پھونک میں تاثیر ہوگی؟ اور یاد رکھنا میں تعویذ کا منکر نہیں, جادو برحق ہے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے اکابرین الحمدللہ یہاں تو ہمارے بزرگوں کا بہت زیادہ فائدہ ہے, ہم اس چیز کے منکر نہیں ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں یہ جو شعبدہ باد ہے نا, جو دن کو رات تو رات کو دن, اللہ اکبر, ان سے بچ جاؤ. ان سے کیا ہے؟ بچ جاؤ. اللہ اکبر. بے نمازی بغیر داڑھی کے, اللہ اکبر, ان سے بچ جاؤ. انہاں دا دا لگیا, انہاں تہاڈا مال بھی کوئی نہیں چھڈنا, انہاں دا دا لگیا انہاں تہاڈی عزت بھی کوئی نہیں چھڑنی. بچ جاؤ ان سے میرے بھائیو. نیک لوگ جو ہیں, علماء جو ہیں, ان سے جڑ جاؤ. انشاءاللہ اللہ سارے مسئلے آسان کر دیں گے. کہو انشاءاللہ. خیر, میرے محبوب نے ہاتھ نکال لیے, اس نے اپنا منتر شروع کیا. میرے محبوب نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے. ایمان والو سننا ذرا, آج کوئی قاری اچھی آواز میں تلاوت کرے کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے. اندازہ کرو حرم کی زمین ہو, اللہ کا قرآن ہو, مصطفیٰ کی زبان ہو صلی اللہ علیہ وسلم, کیا رنگ جمع ہوگا. اور قرآن کا معجزہ ہے, بندہ سنتا کانوں سے ہے, پڑھتا زبان سے ہے, اثر یہ دل پہ کرتا ہے.
جب دل کی دنیا ٹھیک ہوتی ہے اس کا کنیکشن آنکھ کے ساتھ ہے، آنکھیں خود بخود بہہ پڑتی ہیں۔ اللہ اکبر، دل کی دنیا بدلنی تھی، کیوں؟ اس آدمی نے، اس ہستی نے میرے محبوب کا صحابی بننا تھا۔ صحابی کوئی اپنے عمل سے نہیں بنتا، انتخاب خدا سے بنتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو میرے رب نے پہنچایا نا میرے محبوب کے قدموں میں، اس انداز میں آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ میرے محبوب نے تلاوت کو روکا، دونوں ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں، کملی والے اس رب کا واسطہ جس نے جہانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا، ایک مرتبہ تو قرآن اور سنائیے نا۔ میرے محبوب نے دوبارہ قرآن کی تلاوت شروع کی ہے۔ آقا ہاتھ بھی تو نکالیے نا۔ میرے محبوب نے ہاتھ بھی نکال دیے، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تو بھائیو قرآن بے مثال ہے، جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے رب اسے بھی بے مثال بنا دیتا ہے۔ اب میں نے دو باتیں سنانی ہیں، اگر آپ تھکے نہیں تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ امام الاولیاء کی میں نے بات کی تو چلو انہی کی بات سنا کے بات سمیٹ دیتا ہوں۔ پیغام دینا چاہتا ہوں میرے بھائیو، امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب میں لاہوری بنا، کیا بنا؟ پھر مینوں سارے زمانے نے پہچانیا کہ جدوں میں لاہوری نہیں سی ادوں میرے سہرے نے مینوں پہچانیا۔ کیسی بات ہے! اللہ بزرگوں کی باتیں کیا کرو، بزرگوں کی باتیں سنا کرو، اس میں بڑا فائدہ ہے۔ فرمایا جب میں لاہوری نہیں بنا تھا نا اس وقت میرے سسر نے مجھے پہچانا۔ حضرت وہ کیسے؟ فرمایا میرے سسر کی یاری تھی حضرت مدنی سے، سبحان اللہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے۔ علماء سے یاری ہونا، اس یاری کا فائدہ کیا ہوتا ہے اب ذرا سننا۔ وہ جو سسر تھے نا وہ عام آدمی نہیں تھے، وقت کے نواب تھے، وقت کے چودھری آدمی تھا، زمیندار آدمی تھا، بڑا آدمی تھا، نام والا۔ فرمایا وہ گھر گئے نا تو ان کی اہلیہ نے سائڈ پہ کر کے کہا ہماری بچی نکاح کے قابل ہو گئی۔ ہماری بچی کیا ہو گئی ہے؟ نکاح کی۔ اب چونکہ علماء سے یاری تھی نا، مسئلہ سنا ہوا تھا کہ اولاد جوان ہو جائے اللہ اسباب دے تو نکاح میں تاخیر، گھر نہیں بیٹھے، فوراً آ گئے حضرت مدنی کے پاس۔ حضرت مدنی درسگاہ میں تھے، حضرت بس چند لمحے آپ کے چاہیے۔ حضرت نے اجازت دی، حضرت میری بیٹی نکاح کے قابل ہو گئی، آپ کی نگاہ میں اگر کوئی نیک نوجوان ہو، کیا ہو؟ میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے بھی میں بھی چودھری ہاں مقابلے چ کی ہوئے، میں بھی ذمہ دار ہاں مقابلے چ ذمہ دار ہوئے۔ اللہ اکبر، علماء کی ساتھ یاری کا فائدہ دیکھو۔ حضرت کوئی نیک نوجوان آپ کی نگاہ میں ہونا تو مجھے میری بیٹی کے لیے رشتہ بتائیے۔ حضرت فرمانے لگے وہ جو احمد علی بیٹھا ہے نا، دنیا کی اس کے پاس کوئی چیز نہیں، لیکن علم بھی کمال کا ہے، تقوی بھی کمال کا ہے۔ چودھری صاحب کہنے لگے مینوں قبول ہے، کل عصر تو بعد ایدہ نکاح میری بیٹی دے نال ہوئے گا۔ سبحان اللہ، یہ نکاح ہیں جن میں برکت ہوتی ہے، جن میں کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ میرے بھائیو سنیے گا، حضرت فرماتے ہیں چھٹی ہوئی نا تو حضرت نے مجھے بلایا، احمد علی کل عصر کے بعد چودھری صاحب کی بیٹی کے ساتھ تیرا نکاح ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ، اور کیا چاہیے، اللہ کا شکر ہے۔ فرمایا جب میں کمرے میں گیا، اب جو علماء طلباء بیٹھے ہیں وہ تو جانتے ہیں ساتھی کیا چیز ہوتے ہیں۔ فرمایا میرے دوست جو تھے، میرے کلاس فیلو، میرے کمرے میں رہنے والے، وہ اپنے اپنے جوڑے نئے اٹھا کے لائے۔ احمد علی تیرے پاس پرانے کپڑے، ان میں سے نیا جوڑا جو تجھے پسند ہے وہ لے لے۔ اللہ اکبر، حضرت فرمانے لگے مجھے ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے جو دیا ہے اسی پہ الحمدللہ۔ مجھے کہنے لگے یار یہ پرانے میلے ہیں، چلو ان کو دھو تو لے۔ میں نے وعدہ کیا کہ کل دوپہر 11 بجے چھٹی ہوگی نا تاکہ سبق نہ ضائع ہو، کل دوپہر 11 بجے چھٹی ہوگی، اس وقت دھوؤں گا، ظہر تک سوکھ جائیں گے، پھر پہن لوں گا۔ فرمایا میں نے دوپہر کے وقت چادر باندھی، کپڑے دھو دیے، دھوپ میں ڈالے، سردی کا موسم، اللہ کا حکم، بادل آ گئے، ظہر کی اذان ہو گئی، ادھے سکے تھے ادھے۔ میرے بھائیو دین، اللہ جن سے دین کا کام لیتا ہے ان لوگوں پہ کیسے کیسے امتحان آئے، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا۔ فرمایا ظہر کے بعد نماز پڑھی، درسگاہ میں چلے گئے، عصر کے بعد نکاح کی تقریب ہوئی۔ فرمایا اب میرے سسر دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کل پہنے تھے وہ سوکھے تو تھے، آج جو پہنے ہیں وہ آدھے گیلے ہیں اور آدھے کیا ہیں؟ فرمایا نکاح ہو گیا، رخصتی ہوئی نا، 1 مہینہ میری اہلیہ میرے گھر رہی۔ حالت یہ تھی کہ اگر صبح کا ناشتہ ملتا تو دوپہر کا کھانا نہ ملتا۔
دوپہر کا کھانا ملتا تو رات کا کھانا نہ ملتا۔ حضرت فرماتے 1 مہینہ میری بیوی نے میرے پاس گزارا، 1 مہینے کے بعد جب میں سسرال لے کر گیا ان کو، اب اللہ اکبر، اب مائیں پوچھتی ہیں نا بیٹیوں سے، بیٹی وہاں پہ کیسا وقت گزرا؟ جب میری فرمایا بیوی سے ان کی والدہ نے پوچھا نا کہ 1 مہینہ کیسا گزرا، اللہ اکبر، فرمایا میری اہلیہ کہنے لگی اماں میں نے تو سنا تھا اللہ مرنے کے بعد جنت عطا کریں گے، لیکن اللہ نے تو مجھے دنیا میں جنت عطا کر دی ہے۔ اگر یہ اصل بات جو میں سنانا چاہتا ہوں وہ تربیت ہے، اولاد کی کیا ہے وہاں، اللہ اکبر، یہ تربیت کی ہے انہوں نے اپنی بیٹی کی، اور آج وہ بیٹی فاقے کاٹ کے کیا کہہ رہی ہے، اللہ اکبر، کہ مجھے جنت مل گئی۔ کہا بیٹی وہ کیسے؟ کہا اماں تہجد کا وقت ہوتا ہے تو یہ قرآن پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، نماز ان کی کوئی نہیں رہتی، اشراق یہ نہیں چھوڑتے، اللہ اکبر، یا قرآن پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے۔ اماں لوگوں کو تو مرنے کے بعد جنت ملے گی، اللہ نے مجھے دنیا میں جنت عطا کر دی ہے۔ پھر بھائیو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آؤ اپنی اولادوں پہ رحم کرو، اپنی اولادوں پہ کیا کرو۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں فضائل قرآن، جو بچے قرآن پڑھتے ہیں ان کے فضائل بیان کروں، بس میں اتنی بات عرض کرتا ہوں، اپنی اولادوں پہ رحم کرو، اپنی اولادوں کو قرآن پڑھاؤ۔ کیا پڑھاؤ جی؟ قرآن۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں ایک وقت یہ تھا، پھر قرآن کریم کے ساتھ نسبت ہوئی نا، اللہ اکبر، قرآن کی برکت سے حضرت فرماتے ہیں جب میں لاہور آیا تو یہاں کلیاروں کی عورتیں، کلیار آج بھی نواب ہیں سرگودا کے، اس علاقے کے بڑے ذمہ دار ہیں، فرمایا کلیاروں کی عورتیں ہمارے گھر میں آتی، میری بیوی کو کہتی تو چارپائی پہ بیٹھ جا، تو ہماری اماں جو ہے تو حضرت لاہوری کی گھر والی ہے، تیرے برتن ہم دھوئیں گی، تیرے کپڑے ہم دھوئیں گی، تیرا کھانا ہم پکائیں گی، تیرا جھاڑو ہم دیں گی، اور فرمایا پھر قرآن کی برکت سے میرے گھر میں جو پھل استعمال ہوتے تھے نا وہ وادی طائف سے آیا کرتے تھے۔ کہاں سے آیا کرتے تھے؟ وادی طائف سے۔ اللہ نے دنیا سے بھی نوازا، اور جب پھر دنیا سے گئے نا تو علماء جانتے ہیں 40 دن حضرت کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی، سبحان اللہ۔ میرے بھائیو قرآن بے مثال ہے، جو اس کے ساتھ جڑ جائے اللہ اسے بھی بے مثال بنا دیتا ہے۔ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آؤ میرے بھائیو اپنی اولادوں کو قرآن کا تحفہ دو۔ سب سے پہلی منت کروں گا، جو میرے بھائی قرآن ناظرہ نہیں پڑھے ہوئے، کوئی شرم والی بات نہیں، یہ علماء آپ کو تانا نہیں دیں گے، آپ قرآن پڑھنے آئیں گے، اللہ کی قسم یہ آپ کا مذاق نہیں اڑائیں گے کہ اتنی بڑی عمر میں قرآن پڑھنے آئے ہو، یہ آپ کو جناب والا خوش آمدید کہہ کے سینے سے لگا کے محبت کے ساتھ جب بھی آپ کہیں گے اس وقت آپ کو قرآن پڑھائیں گے۔ اس لیے رحم کرو میرے بھائیو، موت کا کوئی پتہ نہیں، کہاں کب کیسے موت میرے اور آپ کے انتظار میں کھڑی ہے۔ آپ نے خبر پڑھی نہیں، 1 ہفتہ پہلے کی خبر ہے، بنوں میں بارات گئی، واپسی پہ گاڑی والوں نے دوڑ لگائی ہے، جو پہلے گھر پہنچا اسے انعام ملے گا۔ دلہے کی گاڑی نہر کا پل کراس کرتے ہوئے نہر کے اندر گر گئی اور دھولا موقع پہ جاں بحق ہو گیا۔ میرے بھائیوں وہ بھی تو سوچتا ہوگا ابھی بڑی لمبی زندگی ہے، آج میری شادی ہے، لیکن اسے پتا نہیں تھا اس پل پہ موت کھڑی میرا انتظار کر رہی ہے۔ اسی حالت میں موت آ گئی، رب نے